بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان حضرت میاں محمد جمال الدین ولی کناری خضری۔ مختصر یہ کہ بالاکوٹ کے کھٹانوں کا شجرہ نسب کا تعلق مہاراجہ جے پال کھٹانا شاہ پنجاب اور کابل کی اولاد سے ہے، اور خاندان گنیلا کا نسبی تعلق بھی کھٹانوں کی اسی شاہی خاندان سے ہے۔ میاں محمود کے بیٹوں میں میاں محمد جمال ولی کناری کہتے ہیں کہ سب سے چھوٹے اور جسمانی لحاظ سے کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پاؤں سے بھی معذور تھے۔ باقی بھائیوں نے ان کو بھینس چرانے اور ان کی خدمت پر معمور کر رکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک رات اس خدمت سے یوں عظمت ملی کہ خضر وقت کی ملاقات ہوئی، اور ولایت کا عملہ پر فائز ہو کر بھینسوں کا خادم انسانوں کا مخدوم بن گیا، اور لمبے عرصے تک اسلام کی نشر و اشاعت کرنے اور لوگوں کو صحیح روحانی رہنمائی فراہم کرنے کے بعد وفات پائی، اور بالاکوٹ کے قریب اسا نامی گاؤں کے دامن میں مدفون ہے۔ اب وہاں ایک بہت بڑا قبرستان ہے۔ بقول مجاہد ملت حضرت مولانا حاجی محمد ابراہیم کھٹانا خطیب جامع مسجد حاجی رحمۃ اللہ نیو انارکلی لاہور، جب ولی کامل کتب الکتاب حضرت سیدنا شیخ القرآن حدیث اعلیٰ حضرت مولانا احمد علی لاہوری اس قبرستان کے قریب سے جب موٹر پر بالاکوٹ جاتے ہوئے گزرے تو حضرت اقدس پر وجد کی حالت طاری ہو گئی، اور ڈرائیور کو حکم دیا کہ موٹر کو روک دو۔ جب موٹر رک گئی تو آپ انتہائی سوز و گداز کے ساتھ دیر تک اہل قبرستان کے لیے دعائے مغفرت فرماتے رہے۔ چونکہ اس پورے سفر میں حاجی صاحب حضرت اقدس کے ساتھ تھے، دعائے مغفرت کے بعد حاجی صاحب فرمانے لگے، حاجی صاحب یہ قبرستان کن لوگوں کا ہے؟ حاجی صاحب نے عرض کیا، یہ ہمارے جد امجد حضرت میاں محمد جمال ولی اور ان کی اولاد و اجداد کا ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا، اس قبرستان میں نور ولی کامن مدفون ہیں جو ابدال کے درجے پر فائز ہیں، جن میں سے بڑے میاں محمد جمال ولی ہیں۔ میاں محمد جمال ولی کے پوتے میاں علی ہوتے ہیں۔ میاں علی کے بیٹے میاں عبدالغفور اور ان کے بیٹے میاں رحم الدین گنیلا والے ہوئے، جن کی قبر بٹنگی میں ہے۔ انہی کے نام پر یہ خاندان گنیلا کے نام سے مشہور ہوا۔ میاں رحم الدین کے 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹا باجی میاں عالم دین بیلا والے ہیں، جو ولی کامل حضرت باجی میاں محمود بروں اور باجی میاں محمد جی صاحب گنیلا کے والد ماجد ہوئے۔ بس میاں محمود ہی وہ ولی کامل ہیں جنہوں نے اس دور پر فتن میں پوری طرح سے سختی کے ساتھ کتاب و سنت و عمل صحابہ پر عمل پیرا ہو کر جمال ولی کی اولاد ہونے کا حق ادا کیا اور پورے خاندان کی لاج رکھی۔ یہ ولی کامل کتاب و سنت کے اس سختی کے ساتھ پابند تھے کہ جس آدمی میں ایک بات بھی خلاف کتاب و سنت ہو، اس کو پہلے اس کے چھوڑنے کی تبلیغ کرتے تھے۔ اگر وہ اس کے چھوڑنے پر تیار نہ ہوتے تو پھر اس کو دیکھنے تک کا گوارا نہ فرماتے۔ یہ باتیں آج تک زبان و خاص و عام ہیں کہ جس آدمی کی داڑھی حد مسنون سے کم ہو یا شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، مونچھیں لمبی ہوں یا ظاہری لباس چال چلن وضع قطع میں کوئی بات بھی خلاف سنت ہو، اس وقت تک نہ سلام کا جواب دیتے تھے اور نہ ہی اپنی مجلس میں بیٹھنے دیتے تھے، جب تک کہ وہ تائب ہو کر اس کو چھوڑ نہ دے، اور فرماتے تھے کہ خداوند قدوس کی تمام تر رحمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی مبارک شکل و صورت اور چار چلن لباس پر عاشق ہیں اور پرستی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو اس کے پاس بیٹھا ہوگا اس پر بھی برسیں گی۔ کتاب و سنت کے خلاف شکل و صورت وضع و قطع اعمال و افعال رکھنے والا پر خدا کی لعنتیں برسیں گی، اور جو اس کے پاس بیٹھے ہوں گے ان پر بھی برسیں گی۔ یوں پوری مجلس خدا کی نعمتوں کی گرفت میں آ جائے گی اور عذاب الہی کی شکل پیدا ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اور میری مجلس خدا کی لعنتوں میں گرفتار ہو کر خدا کے عذاب کے حقدار بنے۔ فرماتے آپ لوگ باور کریں یا نہ کریں، میں تو اہل و سنت پر خدا کی رحمتیں اور اہل بدعت پر خدا کے غضب نازل ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ڈاکو باجی صاحب کی ساری بکریاں ڈاکہ ڈال کر لے گئے۔
باجی صاحب کو کسی نے ان کے بد دعا کرنے کو کہا تو خفا ہو کر فرمانے لگے، بھائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے حق میں ہدایت کی دعا فرمائی ہے، میں اس نبی پر حق کے مسلمان امتیوں کے حق میں بدعا کروں؟ پھر فرمایا دعا کرو کہ خدا ان کو ان بکریوں سے بہت فائدہ دے، اور میں ان کو یہ بکریاں بخش دی ہیں تاکہ مرنے کے بعد ان کو ان کے متعلق گرفتار نہ ہوں۔ چنانچہ ان بکریوں سے ان ڈاکوؤں کو خوب فائدہ ہوا۔ حضرت مولانا غلام سکندر کھٹانا نے کوستان کے سفر میں مجھ سے بیان کیا کہ حضرت باجی صاحب بروں والے نے بیان کیا کہ ایک دفعہ میں اپنے والد ماجد کے ساتھ تناول کے اندر بکریوں میں تھا کہ ایک مقامی آدمی مر گیا۔ میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ یہاں تناول کا رواج ہے کہ جنازہ کے بعد پیسے تقسیم کرتے ہیں، جو شریعت میں ثابت نہیں، لہذا تم پیسے نہ لینا، جنازے کے بعد تم جب پیسے تقسیم ہونے لگیں تو میں اگرچہ دائرہ میں نہ بیٹھا ہوا تھا، مگر ایک آدمی نے ایک پیسہ اس مال سے مجھے بھی پکڑوا دیا اور اس ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس وقت اس ہاتھ میں تکلیف شروع ہو گئی، اور آج اس کی حالت یہ ہے کہ یہ بے جان ہے۔ اور پھر رو کر فرمانے لگے، یہ خلاف شریعت ایک پیسہ ہاتھ میں پکڑنے کی سزا ہے، اس کو میں نے استعمال نہیں کیا بلکہ والد صاحب کی تنبیہ پر فوراً پھینک دیا تھا۔ علماء دین کا احترام۔ میاں محمود صاحب علماء دین کا سخت احترام اور اکرام فرماتے تھے۔ حضرت میاں غازی بابا ساکن ڈبریاں بالاکوٹ، جو کہ اکثر حضرت میاں محمود صاحب کی خدمت اقدس میں رہتے، اس کی بہت ہی قریبی رشتہ دار بھی تھے اور خود بھی پیر طریقت شیخ وقت، اور آج کل ان سے نیک پابند شریعت اس خاندان میں کوئی اور نہیں ہے۔ میاں محمود صاحب فرمایا کرتے تھے کہ صحیح عالم دین سے بڑا ولی اور کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا قاضی محمد یونس صاحب قاضی علاقہ بالاکوٹ، جو میاں صاحب کی اکثر مجالس میں حاضر رہتے تھے اور میاں صاحب کو بھی ان سے خاص لگاؤ تھا۔ یہ مولانا محمد قاضی محمد یونس صاحب یہ موجودہ خطیب جامع مسجد بالاکوٹ قاضی خلیل صاحب کے والد ہیں۔ میاں صاحب کو بھی ان سے خاص لگاؤ تھا۔ ایک دفعہ جب بیعت کے لیے بروں حاضر ہوئے تو میں بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ قاضی صاحب نے عرض کیا کہ میں آج صرف بیعت کے لیے بروں آیا ہوں، لہٰذا مہربانی فرما کر آج ضرور بیعت فرما لیجئے۔ تو میاں صاحب نے فرمایا، قاضی صاحب جب تک شیخ الحدیث مولانا سید محمد انور شاہ صاحب دیوبند بھی موجود ہیں اور کسی کی بیعت جائز نہیں ہے، اس وقت پورے ہندوستان میں سید محمد انور شاہ صاحب سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے، لہٰذا ان سے جا کر بیعت ہو جاؤ۔ میاں غازی بابا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں خود بیعت ہونے کے لیے گیا، مگر یہی جواب ملا کہ حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب سے جا کر بیعت ہو جاؤ، ان سے بڑا ولی اس دور میں اور کوئی نہیں ہے، اور یہ ہے کہ دیوبند ولیوں کی بستی ہے۔ ان باتوں کے راوی حضرت میاں غازی بابا داتم تحریر ڈبریاں میں زندہ موجود ہیں، جن کو شک ہو آ کر ان باتوں کی تصدیق کر لے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ کتاب لکھی گئی، اور یہ کافی سال پہلے یہ چونکہ لکھی گئی ہے تحریر۔ استاد مکرم حضرت مولانا عبدالجلیل قاضی فاضل دیوبند ساکن ندی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دورہ حدیث کے لیے دیوبند بھیجنے والے حضرت باجی میاں محمود صاحب ساکن بروں اور حضرت میاں محمد ابراہیم صاحب کنالیاں والے تھے۔ میاں محمد ابراہیم صاحب ساکن کنالیاں اپنے وقت کے جلیل القدر ولی اللہ اور حضرت مولانا عبدالجلیل کھٹانہ کے خسر تھے۔ ایک لمبی مدت تک شریعت و طریقت کا یہ سورج سرزمین کنار پر خیاباں رہنے کے بعد بقول حضرت اقدس مولانا عبدالجلیل قاضی دیوبند 17 ذوالقعدہ 1360 ہجری بمطابق 6 دسمبر 1941 اس دنیا کے اس عارضی مطلع سے غروب ہو کر جنت اعلیٰ میں طلوع ہو گیا۔ ویسے یہ پورا خاندان طریقت شریعت کتاب و سنت کا انتہائی پابند اہل علم کا گرویدہ تھا۔ استاذ العلماء مخدومی اور استادی حضرت مولانا قاضی محمد اسرائیل مرحوم نے بھی مجھ سے بیان فرمایا کہ میں جب دورہ حدیث شریف کر کے واپس بالاکوٹ آیا تو ملاقات و دعا کے لیے حضرت میاں محمود صاحب ساکن بروں کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ وہاں سے فارغ ہو کر حضرت میاں محمد جی صاحب المعروف نانگا باجی ساکن گنیلا کو دیکھنے کے لیے چلا۔ یہ میاں صاحب بروں والے کے حقیقی بھائی تھے، انتہائی پابند کتاب و سنت بزرگ تھے، خاموش رہنے، ذکر و اذکار
اور تلاوت قرآن مجید کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ فضول مجالس میں بالکل شریک نہ ہوتے تھے اور نہ فضول باتیں کرنے کوئی آ رہا ہے یا جا رہا ہے، وہ دنیا و مافیا سے بے خبر تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہیں۔ کوئی کتنا ہی بڑا آدمی آ جائے وہ اپنی جگہ سے ہلتے تک نہ تھے۔ حضرت مولانا قاضی محمد اسرائیل صاحب ابھی کافی دور ہی تھے کہ میاں محمد جیت صاحب اپنے یومیہ معمولات کو جلدی ختم کر کے فوراً اٹھے اور مولانا کے استقبال کے لیے چل پڑے۔ لوگ حیران ہیں کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ زندگی میں آج پہلا موقع تھا کہ ان کو کسی کے اکرام میں یوں استقبال کے لیے جاتا دیکھا۔ جا کر مولانا سے انتہائی مؤدب کے ساتھ ملے اور پھر مولانا کو اپنے آگے کر کے لائے، گھر آ کر خود چارپائی پر اپنا اونی کمبل بچھایا اور مولانا سے کہا کہ حضرت اس پر تشریف رکھیے۔ اپنے صاحبزادے حضرت باجی میاں محمد غازی کو مولانا کے لیے کھانا تیار کرنے کا حکم دے کر مولانا کے سامنے لوگوں کے ساتھ شاگردوں کی طرح مؤدب ہو کر بیٹھ گئے اور عرض کیا کہ حضرت ہمیں قرآن و حدیث کا بیان سنائیے، اور پھر مولانا کے بیان میں روتے رہے اور بیان جب ختم ہو گیا تو لوگوں سے فرمانے لگے، تم حیران ہو کہ ایک عالم دین کا میں نے اکرام کیوں کیا؟ سچے علماء حق کا اکرام ہمارے اوپر فرض ہے۔ رہی یہ بات کہ میں جن کا اکرام نہیں کرتا اور پورے عالم دین نہیں ہوتے، مولانا فرماتے تھے کہ ان باتوں کا مجھ پر سخت اثر ہوا اور زندگی کے سارے طریقے اور چلن بدل گئے، اور کتاب و سنت کا باطن پر اتنا اثر ہوا کہ پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ یہ مختصر سے حالات کے نیلا